بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ معزز سامعین اکرام، جمعے کا دن ہے تو مناسب سمجھا کہ جمعے کے تعلق سے کچھ نہ کچھ عرض کر دیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو جمعے کے دن سب سے پہلے تو 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے کے دن ہمارے نوجوان جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے بچے، تمام ہی لوگ جو 8 دن کی نماز نہیں پڑھتے، 5 وقتہ نماز ادا نہیں کر پاتے، وہ جمعے کے دن نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے بڑی غلطی ہے کہ نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، اور جمعے کے دن بھی اگر بالفرض آ جاتے ہیں تو جمعے کے دن بھی وہ نماز مکمل ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ مثلاً جمعے کے دن آتے ہیں وقتاً فوقتاً اور 2 رکعت نماز جمعے کی ادا کی اور اس کے بعد چھٹی، گھر چلے گئے۔ گویا کہ جمعے کے دن 2 ہی رکعت ان کے یہاں ضروری ہے، اس کے علاوہ نہ سنت موقدہ ہیں، نہ پہلی سنتیں ہیں، نہ بعد کی سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کے اوپر کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ سنتیں بھی ادا کرنی ہے یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب فرائضوں میں کمی آئے گی تو نوافلوں سے پوری کی جائے گی۔ تو بھائی سنت تو نفل یہاں سنتیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں، اور اگر آپ سنتوں سے اعراض کریں گے، سنتوں سے منہ موڑیں گے یا سنتوں کی پابندی نہیں کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں کیسے آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہماری طرف سے منہ پھیر لیں گے اگر ہم سنتوں سے منہ پھیریں گے، اگر ہم آپ کے طریقے کو چھوڑیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ نماز کی پابندی بھی ضرور کیا کریں، اور جمعے کے دن جو اس چیز کو ضروری سمجھ رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھی اور گھر چلے گئے، 4 رکعت پہلی ہے اور 4 رکعت سنت موقدہ بعد کی ہے۔ بعض علماء کا قول 6 رکعتوں کا بھی ہے کہ بعد میں 6 رکعت سنت موقدہ ہے، لیکن بعضوں کا 4 ہے۔ تو اگر 4 پر بھی اکتفا کیا جائے اور 4 کو بھی پڑھا جائے تو یہ بھی بہت بہتر ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ یہاں 2 پڑھ کر کے جا رہے ہیں، 4 آپ پہلے پڑھ لیجئے، 4 بعد میں پڑھ لیجئے، 2 فرض پڑھ لیجئے۔ تو اس سے تو بہتر ہے کہ نہ پڑھی جائے، تو کم از کم اس چیز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ دوسرے، جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جمعے کے دن درود بھیجنے کی جو فضیلت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعے کا دن، خود جمعے کے دن جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے، افضل دن ہے، بعض امور اس دن میں انجام دیے گئے، تو اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور بالخصوص اس میں درود ابراہیمی پڑھنا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ کسی بھی وقت آپ پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے جمعے کے دن درود پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن، کوئی بندہ، کوئی انسان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں۔
جو روزہ ہر پر جا کر درود پڑھتے ہیں اس کو تو براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور اگر ہم دور سے بھیجتے ہیں تو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ درود قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی صلاۃ و سلام اپنے نبی پر بھیجو۔ اور وہ اس لیے ہے، درود پڑھنے کے جو معنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اللہ سے درخواست ہے، اللہ سے دعا ہے، رحمت کی دعا ہے۔ ہمارے دعا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہیں، رحمت کے تو محتاج ہیں، لیکن بشر کے دعا کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اس وقت بھی رحمت نازل فرماتے اگر ہم یہ درود نہ پڑھتے یا درود پڑھنے کا حکم نہ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں حکم ہوا ہے کہ یہ آپ کے لیے دعائے رحمت ہے کہ اللہ اور آپ کے درجات کو بلند کرے، مزید رحمتوں میں اضافہ کرے۔ اور اس کی بہترین مثال حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی ہے کہ بھئی اگر کوئی بادشاہ اپنے شہزادے کو کچھ دینا چاہے، کوئی گفٹ یا تحفہ یا اس کو نوازنا چاہے تو وہ تو نوازے گا ہی، لیکن اگر کوئی درباری آدمی، کوئی خدام میں سے کوئی اس کی سفارش کر دیتا ہے، درخواست کر دیتا ہے کہ آپ اس کو یہ دے دیجئے، تو بادشاہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شہزادے کو تو نوازنا ہی تھا اگر درخواست بھی نہ ہوتی، بھائی اسے تو نوازنا ہی تھا، درخواست مزید اگر کر دی گئی تو اب وہ اس سے بھی خوش ہو گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے بھی کچھ مل جائے کہ بھئی تو بھی کم سے کم میٹھا منہ کر لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت اس لیے ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں رحمتیں مل رہی ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجنے سے اللہ ہمارے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ جو دعا کر رہے تھے، تو دعا کر کے وہ چلے گئے، تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ نے دعا میں جلدی کی، تو ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جب دعا مانگو تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو، اس کے بعد درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد اب دعا مانگو، تو انشاءاللہ تعالی وہ درود پڑھنے کے عوض میں دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے، اور اس کے امکان قبول ہونے کے زیادہ ہوتے ہیں، جلدی ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نام آ گیا، درود پڑھی گئی۔ دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ انسان، وہ شخص، وہ مجلس والے بخیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں، اور خاص طور سے جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر زیادہ ہو سکے اتنی ہی تعداد میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرے، اس لیے کہ درود پڑھنے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، ان کی اتباع کرنے کی توفیق ملے گی، ان کی اتباع ہماری زندگیوں میں آئیں گی، ان کے طور طریقے ہماری زندگیوں میں آئیں گے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آئے گی اگر ہم ان کی اتباع کریں گے، ان پر درود شریف پڑھیں گے۔ تو اس میں دونوں فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے رحمتیں بھی دے رہا ہے، اور اللہ رب العزت اور جو ہمارے اوپر نبی کا حق ہے وہ ہم بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جمعہ کا دن ہے، اس کے علاوہ نہانا ہے، غسل کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، اور اطمینان کے ساتھ جا کر آپ مسجدوں میں خطبہ سنیے، خطبے کے دوران آپ کھیلیے نہیں، آپ جو ہے دنگا مستی نہیں کریے، اطمینان کے ساتھ نوافل پڑھیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریے۔ جمعے کے دن کا معمول ہے، جمعے کے دن کی سنتیں ہیں، یہ جمعے کے آداب میں سے ہے، تو اس لیے جمعے کے دن ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنے آپ کو فارغ رکھیے صبح سے ہی، اور جمعے کے دن خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درودوں کا ورد کیجیے۔
ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جس قدر زیادہ درود بھیجیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔